अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वाइल्ड थॉट्स और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नाजरीन, पिछले एक दो दिनों में ये एक पाकिस्तान में डिबेट गर्म है। जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान के जाने माने मरूफ कॉलम निगार हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा था जिनमें बकौल उनके जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उनसे मुलाकात हुई चौधरी साहब की, और उस एक इंटरव्यू की सूरत को उन्होंने कॉलम में लिखा है। वो कॉलम क्या कहता है, बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। तो मैं आज वो पूरा कॉलम आपको रीड करके पढ़ के हर बार लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाऊँगा। ये मेरे सामने लैपटॉप पे खुला हुआ है, तो चलें शुरू करते हैं। तो जावेद चौधरी साहब का कॉलम है जिसका नाम है ज़ीरो पॉइंट, और ये छपा था जुमेरात 9 फरवरी 2023 को। जो टाइटल इसका है, इमरान खान की जनरल बाजवा से 2 मुलाकात। ये शुरू होता है कि ये 8 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर आरिफ अलवी साहब की साहबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन फिर 7:15 बजे फ़ोन आया और सदर प्राइवेट कार में सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल गए। इनके साथ प्रोटोकॉल की कोई और सिक्योरिटी की कोई गाड़ी नहीं थी। इस रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील तातुल के बाद पहली मुलाकात हुई। सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश थी कि आर्मी चीफ इमरान खान से मुलाकात करें ताकि दूरियां ख़त्म हो जाएं। जनरल बाजवा आज भी मानते हैं सदर आरिफ अलवी ने पूरे इखलास के साथ कोशिश की। ये इमरान खान, फ़ौज और मुल्क तीनों के लिए फ़िक्रमंद थे, लेकिन इमरान खान ने इनकी इखलास को वक़्त नहीं दी और यूँ मसाइल बढ़ते चले गए। अगली सुबह 19 अगस्त को फैमिली के साथ सदर कराची चले गए, लेकिन फिर इसी से पैर इन्हें फ़ोन किया गया और ये फौरी तौर पर वापस आ गए। ये नूर खान एयरबेस पर उतरे और इन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर आर्मी चीफ हाउस ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहाँ रहे। सदर ने इस रात खाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। इन्हें तीसरा फ़ोन कराची में आया और 22 अगस्त की रात 8 बजे ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात तय होगी। ये मुलाकात इंतहाई खुफिया थी। ऐवान सदर का गेट, लिफ्ट और सदर की रिहाइश गाह को मुकम्मल खाली करा दिया गया था। खाने की मेज़ पर 4 कुर्सियां लगाई गई थीं और खाना भी मेहमानों के आने से पहले लगा दिया गया था। और इसमें भी ये ख्याल रखा गया था कि किसी को किसी से खाने की कोई चीज़ ना मांगनी पड़े और ना किसी को कोई चीज़ उठाने के लिए कुर्सी से भी ना उठना पड़े। इमरान खान पौने 8 बजे शिबली फराज के साथ ऐवान सदर में सदर की रिहाइश गाह पहुँच गए, जबकि जनरल बाजवा मेजर जनरल मोहम्मद इरफान के साथ 8 बजे पहुंचे। शिबली फराज और जनरल इरफान वेटिंग रूम में बैठ गए। ये मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मुलाकात 45 मिनट की थी और बुरी तरह नाकाम हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफिर समझते हैं? आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इमरान खान का जवाब था, मैं आपको नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और जाफिर कहता हूँ। इमरान खान का मुतालबा था, आप MQM को वापस ले लें, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं MQM को निकालने वाला कौन होता हूँ, और फ़र्ज़ करें अगर MQM निकल भी जाए तो भी आप पार्लियामेंट में नहीं हैं। PDM मेजॉरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होगा? मुल्क मज़ीद तबाह हो जाएगा। मगर इमरान खान का इसरार था, आप हुकूमत तोड़ दें, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया। इनका कहना था, मुल्क अनारकी का शिकार हो जाएगा और कोई सही और दिमाग शख्स ये नहीं चाहेगा। अनारकी यानी जब लोग मुल्क के आपस में लड़ने लग जाते हैं, बेचैनी हो जाती है, जो एक केओस की कैफियत होती है। और इमरान खान इससे आगे लिखते हैं कि इमरान खान खाना खाए बगैर ऐवान सदर से चले गए। जनरल बाजवा भी थोड़ी देर बाद ऐवान सदर से रुखसत हो गए। सदर आखिर में बहुत मायूस थे। सदर के स्टाफ ने मीटिंग के बाद जहाँ जहाँ जनरल बाजवा और जनरल इरफान बैठे थे उन जगहों का तफसील से जायज़ा लिया। उनको खदशा था ये लोग कहीं कोई बगिंग डिवाइस ना लगा गए हों। ये हरकत बाद अज़ां रिपोर्ट हो गई और फ़ौज ने इस पर ठीक ठाक माइंड किया। बगिंग डिवाइस कहते हैं यानी जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए खुफिया डिवाइसेस लगाई जाती हैं उसको। अच्छा, इससे आगे लिखते हैं कि 3 और 8 सितंबर को ये एक्सरसाइज दोबारा दोहराई गई। सदर प्राइवेट कार में ऐवान सदर से निकले और इनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 मुलाकातें हुई और इमरान खान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दौरान सिर्फ एक ही बात करते थे, आप इमरान खान और मियाँ शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ उनकी मुलाकात से निकलेगा।
صدر نے سر توڑ کوشش کی لیکن عمران خان نہیں مانے۔ جنرل باجوہ سے عمران خان کی دوسری ملاقات بھی ناکام ہو گئی۔ تاہم عمران خان پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں ملاقات کے لیے راضی ہو گئے، اور یوں ایاز صادق اور خواجہ صاد رفیق کی اسد کیسر اور پرویز خٹک سے ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ ایاز صادق اور خواجہ صاد رفیق مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور اسد کیسر اور پرویز خٹک پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میں سے ہیں۔ تو اس سے آگے لکھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں بعد ازاں اور بھی لوگ شامل ہو گئے اور یہ فارمولہ طے ہو گیا دسمبر میں حکومت مستعفی ہو جائے گی، میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور یہ ملک واپس آئیں گے۔ 6 ماہ کے کیئر ٹیکر حکومت بنے گی، الیکشن جون میں ہوں گے، سکندر سلطان راجہ الیکشن کمشنر رہیں گے اور جنرل باجوہ الیکشن کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ فارمولہ ون ون سچویشن تھی۔ میاں نواز شریف کے کیس ختم ہو رہے تھے، عمران خان کو الیکشن مل رہا تھا، الیکشن کمشنر کی عزت بحال ہو رہی تھی اور جنرل باجوہ کو 8 ماہ ایکسٹینشن دی جا رہی تھی۔ لیکن اس دوران میاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کے مشترکہ دوست شجاعت عظیم نے اپنی شبانہ محفل میں اس فارمولے کا ذکر کر دیا۔ یہ بات نکلی اور مختلف حلقوں میں ڈسکس ہونے لگی۔ یہ جنرل باجوہ کے کان تک پہنچی تو انہوں نے ملک محمد احمد کو فون کیا۔ ملک محمد احمد اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ ملک احمد خان کے نام سے جو مشہور ہیں، مسلم لیگ نون کے ایک ایکٹیو ورکر ہیں اور پارلیمنٹیرین رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے ان سے کہا میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، میں 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں اور اس فارمولے میں نہیں ہوں۔ میاں نواز شریف نے بھی بعد ازاں یہ فارمولہ مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا میری عزت بحال ہونی چاہیے، میں کسی لین دین کے ساتھ ملک واپس نہیں جانا چاہتا۔ دوسری طرف عمران خان کے ساتھیوں نے بھی انہیں سمجھایا آپ نے اگر میاں نواز شریف کو رعایت دے دی تو آپ پر NRO کا الزام لگ جائے گا، اور یوں یہ فارمولہ اور ایوان صدر کی دونوں ملاقاتیں ناکام ہو گئیں۔ میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا کیا آپ نے عمران خان کو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے سے روکا تھا؟ یہ بولے یہ درست ہے، میں نے عدم اعتماد کے بعد عمران خان کو میسج کیا تھا پرائم منسٹر آپ صرف 1 میچ ہارے ہیں، سیریز ابھی باقی ہے، آپ اور حکومت میں صرف 2 ووٹ کا فرق ہے، آپ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کی غلطی نہ کریں، یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے کی تھی، حسینہ واجد نے ان کی پوری پارٹی تباہ کر دی تھی، آپ اسمبلی میں رہیں، آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا۔ اور عمران خان نے میرا میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا اور یوں میرا اور ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان سے اگست اور ستمبر میں 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ تو یہ جو کویسچن پوچھا تھا کہ آپ نے عمران خان کو روکا، یہ چودھری جاوید اقبال نے پوچھا تھا، جاوید چودھری نے، اور ان کو جواب دیا تھا میجر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، جو اس وقت کے آرمی چیف تھے پاکستان کے اور اب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی، یہ جاوید چودھری کا سوال۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی، ہمارا جرم صرف یہ تھا ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں، عمران خان چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں۔ میں نے پوچھا آپ یہ کر دیتے، آپ اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے رہتے تھے۔ یہ جاوید چودھری نے جنرل باجوہ سے پوچھا ہے کہ آپ پہلے بھی تو حکومتیں بچاتے رہتے تھے تو آپ کر دیتے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا، میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئرویل لے کر ریٹائر ہو جاتا، لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دی۔ یہ فکرہ آج کل بہت زیادہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے، تو یہ اس کالم سے نکلا ہے کہ جس میں جنرل باجوہ بتاتے ہیں کہ میں نے ملک کے لیے اپنے امیج یعنی اپنی شخصیت کی، اپنے کریکٹر کی قربانی دے دی، یعنی جو آج کل لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا؟ ان کا جواب تھا میں نے اپنے امیج کی قربانی دی تھی، میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا، یہ جنرل صاحب نے کہا۔ میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا؟ جاوید چودھری نے پوچھا۔ ان کا جواب تھا ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا۔ میں نے پوچھا مثلاً یہ بولے مثلاً وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں آگے ڈیش 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 یعنی خالی جگہ دی گئی ہے کہہ دیا۔ ان کے اپنے وزیر نے یہ بات لفظ بلفظ سعودی سفیر کو بتا دی اور سفیر مختلف لوگوں سے ان پنجابی الفاظ کا ترجمہ کرانے لگا۔
مثلاً ہم انہیں شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے. میں نے وزیر اعظم سے کہا سر یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا, یہ اکانومی کا بھٹا بٹھا دے گا, لیکن یہ نہ مانے. شوکت ترین کے خلاف نیب میں 8 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا. وزیر اعظم نے الٹا ہم سے کہہ دیا کہ آپ یہ کیس ختم کرائیں. یعنی عمران خان صاحب نے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یا جنرل باجوہ کے مطابق ان سے کہا کہ آپ جو شوکت ترین کا 8 ارب کا کیس چل رہا ہے نیب میں کرپشن کا, اس کو ختم کرائیں. ہم ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف میں پھنسے ہوئے تھے, لہٰذا ہم مجبور ہو گئے, اور یوں جنرل فیض حمید نے شوکت ترین کے نیب سے کیس ختم کرائے. مثلا مجھے ایک شام گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا فون آیا. وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے. ان کا کہنا تھا شوکت ترین نے اکانومی کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہے, ڈالر کے ریزرو تیزی سے نیچے گر رہے ہیں, ہمیں آپ کی انٹرویژن چاہیے. یوں ہم وزیر اعظم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے. حماد اظہر, اسد عمر, شوکت ترین اور رضا باقر بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. میں نے وزیر اعظم سے کہا سر آپ 53% یعنی 53% ٹیکس کسٹم سے جمع کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, ہم پھنس جائیں گے. ان کا کہنا تھا یہ تو اچھی بات ہے, ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے. میں نے کہا سر آپ ڈالر باہر بھجوا کر روپے جمع کر رہے ہیں, ملک اس طرح نہیں چل سکے گا. آپ شوکت ترین کو روکیں ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. رضا باقر نے تائید کی. وزیر اعظم نے حامی بھر لی, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا. میٹنگ کے بعد اسد عمر نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم غلط سائٹ پر چل پڑے ہیں. آپ نے جو کام ہمیں آج بتائے ہیں یہ ہمیں گزرے ہوئے کل میں کر لینے چاہیے تھے. آپ اسد عمر سے پوچھ لیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں. اور مثلاً آگے جاری تھا, یہ چل رہا تھا, اور یہاں پہ جاوید چودھری کا جو پہلا کالم تھا وہ ختم ہو گیا, جو 2-3 دن پہلے یعنی 9 تاریخ کو چھپا تھا فروری میں. اب اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط, یہ تو یا تو جنرل باجوہ بتا سکتے ہیں یا عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر یہ 1-on-1 میٹنگ تھی جس میں اور کوئی بھی شخص انوالو نہیں تھا, یعنی نہ تو شبلی فراز انوالو تھے, نہ پریزیڈنٹ انوالو تھے, نہ جو باجوہ صاحب کے ساتھ اس وقت آرمی چیف کے ساتھ جنرل عرفان آئے تھے, نہ وہ انوالو تھے, تو اٹ واز اے 1-on-1 میٹنگ. اور اس کے اندر کیا کچھ ہوا, کیا کچھ باتیں ہوئی, ان کے بارے میں تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ وہ پورا کالم تھا جاوید چودھری صاحب کا جو انہوں نے لکھا ہے. اب اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اس پہ میں کوئی تجزیہ یا تبصرہ نہیں کر سکوں گا کیونکہ ابھی میں اس قابل یا لائق نہیں بنا. لائک آئی ایم ناٹ the perfect person to comment on anything like that, so I think this should be left to the senior journalists or analysts. بہت سارے لوگ اس کو آلریڈی کر بھی رہے ہیں, تو میرا کرنا I don't think so کہ ابھی بنتا ہے. سو یہ کالم میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. آج کے لیے